مسلمان حکمران عملی اقدامات کریں، اجلاسوں میں صرف تقاریر نہ کریں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا مسلمان ممالک سے مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ۔ مسئلہ فلسطین صرف اسلامی نہیں، انسانی مسئلہ ہے۔ عالمی برادری خاموشی توڑ کر فلسطینیوں کا ساتھ دیں، رہبر معظم سید علی خامنائی کا پیغام۔ مجلس وحدت مسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام عشق پیغمبر اعظم کانفرنس، شیعہ سنی علماء کرام کا خطاب، رسول خدا کی ذات نقطہ وحدت اور نقطہ اشتراک ہے، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا خطاب۔ سیلاب نے علی پور میں تباہی مچا دی، ملی تنظیمیں ریلیف آپریشن کے لیے متحرک ہو گئیں۔ ہمدرد ڈیزاسٹر، امامیہ اسکاؤٹس، وحدت اسکاؤٹس، امامیہ ڈیزاسٹر سیل اور امامیہ ریلیف سیل میدان عمل میں سرگرم۔ ایران نے مسلمان ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ کسی عملی اقدام کے بغیر صرف تقاریر پر مشتمل اجلاسوں سے اسرائیلی حکومت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مسلمان ممالک اسرائیل کی جنونی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن روم بنائیں، یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کر لے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نئے پیغام میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین صرف اسلامی مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ صہیونی جارحیت نے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر دیا ہے۔ عالمی برادری نسل کشی اور جبری بے دخلی کے خلاف عملی اقدامات کریں، خاموشی توڑ کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت مسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام پیغمبر عشق اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں شیعہ سنی علماء کرام نے خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین پر زور دیا۔ کانفرنس سے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس سے رہنما جماعت اسلامی، لیاقت بلوچ، پیر خالد سلطان باہو، پیر صفدر گیلانی، سربراہ جماعت اہل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، مولانا سید فدا احمد شاہ، شرکا مولانا سید طیب شاہ بخاری، صوبائی صدر MWM علی اکبر کاظمی، ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام مولانا سید فدا احمد شاہ نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نقطہ وحدت اور نقطہ اشتراک ہے، کیونکہ ان کی ذات مبارکہ کسی خاص مکتب، مسلک، قوم اور نسل کے لیے نہیں بلکہ عالمی بشریت کے لیے باعث رحمت و ہدایت ہے۔ ایران کے انقلاب کے بارے میں ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ قطر پر حملہ اس بات کا پیغام ہے کہ یہ حملہ حرمین شریفین اسلام آباد، انقرہ اور تہران کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ سیلابی پانی نے علی پور میں تباہی مچا دی، ملی تنظیمیں ریلیف آپریشن کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ ہمدرد ڈیزاسٹر، امامیہ اسکاؤٹس، وحدت اسکاؤٹس، امامیہ ڈیزاسٹر سیل اور امامیہ ریلیف سیل میدان عمل میں سرگرم ہیں۔ ہمدرد ڈیزاسٹر سید فضل نقوی کا کہنا ہے کہ کراچی سے ظفر عباس بھی علی پور کے متاثرین کے لیے پہنچے ہیں، اب ہم بڑے پیمانے پر کام کریں گے۔ امامیہ چیف اسکاؤٹس کے ابو ذر مہدی نے موقف اختیار کیا کہ جھنگ چنیوٹ کے بعد علی پور میں ہم نے ریلیف آپریشن تیز کر دیا ہے۔ امامیہ ڈیزاسٹر سیل کے سربراہ گل زہرا رضوی نے کہا ہے کہ ہم بلا تفریق، بلا تعصب تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ امامیہ ریلیف سیل سے آصف حسین بھی انسانی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ وحدت یوتھ کے مرکزی صدر یاور عباس نے کہا کہ وحدت یوتھ کے رضاکار جھنگ چنیوٹ عبدالحکیم کے ساتھ ساتھ علی پور میں متحرک ہو چکے ہیں۔